بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا ہومیوپیتھی سے متعلق سوالات کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ تیسرا اور بہت ہی اہم سوال تھا کہ کچھ لوگ بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سال ہر سال سٹڈی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوتی، ان سے کیس حل نہیں ہوتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی بنیادی وجہ ہے پرنسپلز کے علم کے بغیر مطالعہ کرنا۔ پرنسپلز کو سمجھے بغیر مطالعہ کرنا، محنت کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ چابی کے بغیر تالا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر آپ پراپر ایڈریس کے بغیر کسی جگہ پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو چابی کے بغیر تالا کھولنا پڑے تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے آپ تالا توڑیں گے یا دروازہ توڑیں گے۔ چابی کے ساتھ تالا کھولنے پر کتنا وقت لگتا ہے؟ چند سیکنڈ۔ اور اگر آپ کو وہی توڑنا پڑے تو اس پر ہو سکتا ہے کہ آپ کا کئی گھنٹے ٹائم لگ جائے، اور اس کے ساتھ آپ نقصان بھی کتنا کریں۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس کسی جگہ پر پہنچنے کے لیے پراپر ایڈریس نہیں ہے، کتنا وقت لگے گا، کتنی انرجی اور کتنی محنت آپ کو کرنی پڑے گی ایڈریس کے بغیر اگر آپ نے کسی جگہ پر پہنچنا ہو۔ تو ہومیوپیتھی کے جو پرنسپلز ہیں یہ ایڈریس ہے، یہ ہومیوپیتھی کو سمجھنے کی چابی ہے، کی ہے۔ جب تک آپ کے پاس یہ کی اور یہ ایڈریس نہیں ہوگا، ہومیوپیتھی کے شہر کا ایڈریس، پراپر میپ آپ کے پاس نہیں ہوگا، تب تک آپ جتنی بھی محنت کر لیں، چاہے آپ ساری زندگی بھی لگا لیں، آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ میٹیریا میڈیکا کو ہی دیکھ لیں، کتنا وسیع ذخیرہ اور ڈیٹا ہے میٹیریا میڈیکا کا۔ صرف ہانیمن کا میٹیریا میڈیکا دیکھیں، اس کی 3 جلدیں ہیں، 100 کے لگ بھگ اس پہ میڈیسن ہے، اور اس میں ایک میڈیسن پر کتنے صفحات ہیں، سینکڑوں ہزاروں سمٹم ایک میڈیسن کی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں ہیئرنگ گائیڈنگ سمٹمز، اس کی 10 جلدیں ہیں، اور اس میں صرف سلفر کے اوپر 100 صفحات لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نیکسٹ میٹیریا میڈیکا دیکھیں، ایلن کا انسائکلوپیڈیا، اس کی 12 جلدیں ہیں۔ اس کے بعد کینٹ کا میٹیریا میڈیکا ہے، اس کے بعد فیرنگٹن کا میٹیریا میڈیکا ہے، بورک کا میٹیریا میڈیکا ہے، فاٹک کا میٹیریا میڈیکا ہے، اس کے بعد کلارک کا میٹیریا میڈیکا جس کی 3 ضخیم جلدیں ہیں، پھر ایلن کا ہینڈ بک آف میٹیریا میڈیکا جو میٹیریا کی ایک بہت ہی ضخیم کتاب ہے، اس کے بعد ویتھالکس کے میٹیریا میڈیکاز ہیں، پھر این چودھری کا میٹیریا میڈیکا ہے جس میں دوا بیان کرنے کے بعد وہ اس کے ایگزامپل کیسز بھی پیش کرتا ہے، اس کے بعد مرفی کے میٹیریا میڈیکاز ہیں، پھر ورمولن کا میٹیریا میڈیکا ہے، کنکارڈنٹ میٹیریا میڈیکا، اور اس کے علاوہ بھی ورمولن کے میٹیریا میڈیکاز ہیں، پھر ولیم برڈ کا فزیولوجیکل میٹیریا میڈیکا ہے جس میں وہ دوا کا پیتھوجینیسس بیان کرتا ہے، اس کے بعد کے این ماتھر کا میٹیریا میڈیکا ہے، ایل ایم ٹائلر کا میٹیریا میڈیکا ہے، پھر نیش کا میٹیریا میڈیکا ہے جو میں اکثر سٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں۔ یہ ہمارے پرانے اور کلاسیکل میٹیریا میڈیکاز ہیں، اور پچھلی کچھ دہائیوں میں جو جدید ہومیوپیتھی پر کام ہوا ہے، جو مزید پروونگز ہوئی ہیں، جو نئی کتابیں آئی ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ صرف ڈاکٹر سنکرن کی ہی بکس دیکھیں کہ یہ میٹیریا میڈیکا سٹرکچرز، یہ منرل میڈیسنز کے اوپر 2 کتابیں ہیں۔ اس کے بعد این انسائٹ انٹو پلانٹس، یہ پلانٹ ریمیڈیز کے اوپر 3 کتابیں ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ دیکھیں یہ سروائیول، یہ اینیملز کے اوپر 3 کتابیں ہیں، اور اینیملز میں اس میں صرف ریپٹائلز ہیں اور ملاسک ہیں۔ اس کے بعد ایک یہی سینسیشن ہومیوپیتھی سے ریلیٹڈ ایک کتاب ہے برڈز کے اوپر کتاب آئی ہے۔ اس کے بعد آپ ایک اور دیکھیں، یہ جان شالٹن کا میٹیریا میڈیکا ہے منرلز کے اوپر۔ اس کے بعد یہ آپ دیکھیں، یہ پروونگز ہیں جو ڈاکٹر سنکرن کی پروونگز ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، یہ ایک کتاب ہے اینی شیڈی کی، لسننگ ٹو سٹون ووڈ اینڈ شیل، یہ میٹیریا میڈیکاز ہیں۔ آپ کو میں نے چند پرانے میٹیریا میڈیکاز کے بھی نام بتائے، اور کچھ یہ جو جدید میٹیریا میڈیکا کی کتابیں ہیں یہ بھی دکھائی ہیں۔ میٹیریا میڈیکا کے اتنے وسیع ذخیرے میں سے
प्रिंसिपल्स کے بغیر صحیح دوا تک پہنچنا ناممکن ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ کو ہومیوپیتھی کے پرنسپلز کا علم نہیں ہے تو آپ میٹیریا میڈیکا میں سے اتنے بڑے ذخیرے میں سے صحیح دوا تک پہنچ سکیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ریپرٹری کے ذریعے پہنچ جائیں گے، تو ریپرٹری میں بھی ایک ایک دوا کی ہزاروں سمٹمز ہیں۔ آپ اگر مرفی کی ریپرٹری دیکھیں تو اس میں لائکوپوڈیم کی 10,521 سمٹم ہیں، سلفر کی 13,157 سمٹمز ہیں، اور سلفر کی صرف مائنڈ سمٹم 1,018 ہیں۔ نقص و میکا کی صرف مائنڈ سمٹم 1,028 ہیں، اور نقص و میکا کی جنرل سمٹم 367 ہیں، 367۔ تو ایک ایک میڈیسن کی ہزاروں سمٹمز ہیں اور سینکڑوں دوائیں موجود ہیں۔ اگر آپ کو پرنسپلز کا علم نہیں، آپ کے پاس وہ اصول نہیں، وہ میپ نہیں جس میپ کے ذریعے آپ کسی صحیح دوا تک پہنچ سکتے ہیں، تو آپ کبھی بھی صحیح دوا تلاش نہیں کر سکتے اور آپ کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب آتے ہیں ان پرنسپلز کی طرف کہ وہ پرنسپلز ہیں کیا۔ میرے علم اور میری سمجھ کے مطابق سب سے پہلی چیز آتی ہے کیس ٹیکنگ۔ ہانیمن نے آرگینن میں دفعہ 83 سے 104 تک جو کیس ٹیکنگ کے پوائنٹس بتائے ہیں کہ کن کن پوائنٹس پر معلومات حاصل کر کے آپ نے ایک کیس کی پکچر مکمل کرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کیس کی پکچر ہی مکمل نہیں ہے تو آپ اس کے لیے صحیح بالمثل دوا کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ یعنی جس کے لیے آپ نے مماثلت تلاش کرنی ہے اس کا ہی آپ کو علم نہیں، مماثلت میں کون کون سے ایلیمنٹس یا کون کون سے اجزاء ہوں تو تب مماثلت مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ان چیزوں کا ہی علم نہیں تو آپ مماثلت کی بنیاد پر دوا کیسے تجویز کر سکتے ہیں؟ کیس ٹیکنگ کے اندر ہی پھر اگلی چیز آتی ہے کلاسیفیکیشن آف سمٹمز۔ کیس ٹیکنگ میں تو ہے نا کہ آپ نے کہاں سے کیا چیزیں کلیکٹ کرنی ہیں۔ پھر جو سمٹم ہے، سمٹم میں بھی کلاسیفیکیشن آف سمٹمز ہے کہ سمٹم کون سی اہم ہوتی ہیں اور کون سی غیر اہم ہوتی ہیں۔ اگر آپ ایک کیس کے اندر 100 یا 200 علامات بھی اکٹھی کر لیتے ہیں لیکن اس کے اندر وہ فیصلہ کن علامات موجود نہیں ہیں جن کی بنیاد پر کسی صحیح شفا بخش دوا کا انتخاب ہوتا ہے، تو وہ آپ کی ساری سمٹمز کی کلیکشن، چاہے وہ 50 سمٹم ہے، چاہے 100 سمٹم ہے، چاہے 200 سمٹم ہے، جتنی بھی سمٹمز ہیں وہ بالکل بیکار ہیں اور آپ ان کے ذریعے کبھی شفا بخش دوا تک نہیں پہنچ سکتے۔ بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو کلاسیفیکیشن آف سمٹمز کا علم نہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس کیس کو حل کرنے کی، کیس کو کھولنے کی چابی موجود نہیں ہے۔ پرنسپلز میں کیس ٹیکنگ اور کلاسیفیکیشن آف سمٹمز کے بعد جو بہت ہی اہم نقطہ یا بہت ہی اہم اس کی کیٹیگری ہے پرنسپلز کی، وہ ہے کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز۔ ہانیمن کی کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز، جس کے اوپر ہانیمن نے آرگینن میں مختلف دفعات میں بہت ہی تفصیلی روشنی ڈالی ہے اور بیماریوں کی بہت سی کیٹیگریز اور بہت سی ٹائپس بتائی ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کس ٹائپ کی ڈیزیز میں آپ نے کس طریقے سے کیس ٹیکنگ کرنی ہے اور کس ٹائپ کی ڈیزیز میں ہومیوپیتھی اپلائی ہوتی ہے۔ اور ہانیمن خود کہتے ہیں ایفورزم 76 میں only for the natural diseases has the beneficent deity granted us in homeopathy the means of affording relief۔ صرف نیچرل بیماریوں میں خداوند تعالیٰ نے ہمیں آرام، ریلیف یا شفا پہنچانے کے ذرائع مہیا کیے ہیں، صرف نیچرل بیماریوں میں۔ اب وہ نیچرل بیماریاں کون سی ہوتی ہیں ان کی تفصیلات بھی آرگینن میں درج ہیں، اور اگر ہمیں یہی علم نہ ہو کہ نیچرل بیماریاں کون سی ہوتی ہیں جن کے اوپر ہومیوپیتھی اپلائی ہوتی ہے، ہم ہومیوپیتھی ان بیماریوں پر اپلائی کرتے رہیں جو نیچرل نہیں ہیں،
جن کے اوپر ہومیوپیتھک پرنسپل لا آف سملر اپلائی ہی نہیں ہوتا، اگر ہم ان کے اوپر لا آف سملر اپلائی کرتے رہیں گے تو ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ اس کے بعد ایفورزم 77 میں ہانیمن سوڈو کرونک ڈیزیزز کی بات کرتے ہیں۔ سوڈو کرونک ڈیزیزز ڈائٹ اور لائف سٹائل کے ڈیزیزز ہوتی ہیں۔ ان کے اوپر ہانیمن کے مطابق لا آف سملر اپلائی نہیں ہوتا، ان کے پیچھے کازیٹیو فیکٹرز ہوتے ہیں، اور جو سمٹمز ہوتی ہیں مریض کے اندر وہ ان کازیٹیو فیکٹرز کی پیدا کردہ سمٹمز ہوتی ہیں، چاہے وہ فزیکل ہوں، چاہے وہ جنرل سمٹم ہوں، حتیٰ کہ مائنڈ سمٹم بھی ہوں، تو وہ فزیکل کازز سے پیدا شدہ سمٹمز ہوتی ہیں، اور ان سمٹمز کے اوپر نہ تو کلیئر کٹ کوئی دوا سامنے آتی ہے اب تک جو میں نے پریکٹس میں سمجھا ہے۔ سوڈو کرونک ڈیزیزز میں کسی بھی آپ کی کانسٹیٹیوشنل یا بڑی دوا کی پکچر ہی مکمل نہیں ہوتی، آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیس کس میڈیسن کی طرف جا رہا ہے، چونکہ وہ نیچرل بیماری تو ہوتی نہیں ہے۔ کبھی آپ کو 2-4 سمٹم آپ کو کسی ایک میڈیسن کی لگتی ہیں، پھر 2-3-4 سمٹم آپ کو کسی اور میڈیسن کی لگتی ہیں، پھر آپ کچھ اور سمٹمز دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو کسی اور میڈیسن کی ہیں۔ تو جو لوگ پریکٹس کرنے والے ہیں وہ یہ بات میری اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو پریکٹس میں بہت دفعہ یہ مسئلہ درپیش آتا ہوگا کہ ایک کیس ہے، اس کے اندر مختلف سمٹم مختلف میڈیسن کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ نیچرل بیماری ہے ہی نہیں۔ اگر نیچرل بیماری ہو تو اس کا ایک نیچرل پیٹرن بھی ہو اور اس کی ایک نیچرل پکچر بھی ہو، تو جب بیماری نیچرل ہے ہی نہیں تو اس کا نیچرل پیٹرن اور اس کی نیچرل پکچر کیسے آپ کے سامنے آئے گی؟ اور اگر ایسی بیماری ہے جس کے اوپر لا آف سملر اپلائی ہی نہیں ہوتا، اس کے اوپر اگر آپ بالمثل دوا دیں گے یا لا آف سملر اپلائی کریں گے تو آپ کو نتائج کیسے حاصل ہوں گے؟ اس کے بعد میازمز کی باری آتی ہے۔ ہانیمن نے جن کرونک میازمز کا ذکر کیا ہے، سورا، سفلس، سائیکوسس، ہر جگہ پر انہی کی بات ہوتی ہے، انہی پر ڈسکشن ہوتی ہے، یا اب کچھ لوگ ٹیوبرکلر میازم اور کینسر میازم کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن کرونک میازمز سے پہلے ہانیمن نے ایکیوٹ میازم بتائے، اور ان کی ایک لمبی فہرست ہے ان میازمز کی، کوئی ان کا نام نہیں لیتا، کوئی یہ نہیں بتاتا کہ پریکٹس میں اس کی کیا اپلیکیشن ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ ایکیوٹ میازمز میں ہانیمن نے سمال پاکس میازم کی بات کی، میزلز میازم بتایا، ہوپنگ کف میازم بتایا، سکارلٹ فیور میازم بتایا، ممپس میازم بتایا، پلیگ میازم بتایا، یلو فیور میازم بتایا، اور ایشیاٹک کالرا میازم بتایا، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایٹسٹرا لکھا کہ اس کے علاوہ اس ٹائپ کے اس طرح کے اور بھی بہت سے میازمز ہو سکتے ہیں۔ کتنے سارے میازمز ہیں اور ان کی بیس کیا ہے، ان کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے۔ پھر جہاں انہوں نے ایٹسٹرا لکھا ہے تو اس کے اوپر اور بھی لوگوں نے بہت سا کام کیا، بعد میں سنکرن نے کام کیا تو انہوں نے لیپروسی میازم بھی شامل کیا، میلیریا میازم بھی شامل کیا، ٹائیفائڈ میازم بھی شامل کیا۔ تو میازم کیا ہے، کتنے ہیں، اور ان کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے، یہ سب ڈیٹیل سے سمجھنا پڑتا ہے۔ اور کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز کے حوالے سے ایک اور بہت ہی اہم نقطہ، عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مائنڈ سمٹم سب سے عام ہوتی ہیں، لیکن جب ہم آرگینن کو پڑھتے ہیں تو ہانیمن کہتے ہیں کہ جو مینٹل ڈیزیزز ہیں ان کے اندر مائنڈ سمٹم زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتی۔ مینٹل ڈیزیزز میں مائنڈ سمٹم پیتھولوجیکل سمٹمز ہوتی ہیں، وہ لوکل سمٹمز ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو یہی علم نہیں ہے کہ کس طرح کی بیماریوں میں کون کون سی سمٹمز امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور کس طرح کی بیماریوں میں کون کون سی سمٹمز لینے سے کیس کی پکچر مکمل ہوتی ہے، تو آپ اس پکچر کو کیسے مکمل کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر صحیح دوا کیسے منتخب کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو چند چیزیں میں نے بتائی ہیں، اگر ان کا علم نہ ہو تو آپ میٹیریا میڈیکا کا مطالعہ ہی نہیں کر سکتے، اور میٹیریا میڈیکا کے بعد پھر سلیکشن آف پوٹینسی آ جاتی ہے۔ سلیکشن آف پوٹینسی کے اوپر کتابوں میں پورے چیپٹر لکھے ہوئے ہیں۔ ویتھالکس نے دا سائنس آف ہومیوپیتھی میں سلیکشن آف پوٹینسی کے اوپر پورا چیپٹر لکھا ہے، اور اسی طرح
ڈاکٹر کینٹ نے اپنی لیسر رائٹنگز میں سلیکشن آف پوٹینسی کے اوپر پورا چیپٹر دیا ہے۔ میں نے بھی اپنی کتاب انڈرسٹینڈنگ اینڈ یوٹیلائزنگ دا ہومیوپیتھک میٹیریا میڈیکا میں بہت سے آتھرز کو پڑھ کر سلیکشن آف پوٹینسی کے اوپر پورا چیپٹر دیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے 30 نے کام نہیں کیا تو 200 دے دیں، 200 نے کام نہیں کیا تو 1M دے دیں، 1M سے کیس رک گیا تو CM دے دیں، حالانکہ اس کیس کو 6 کی یا 3X کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہاں 3X کام کرے گی، کہاں 6 پوٹینسی کام کرے گی، کہاں 30 کام کرے گی، کہاں 1M کہاں 10M کام کرے گی، جب تک آپ کو ان پرنسپلز کا علم نہیں ہے۔ میرے چینل پر سلیکشن آف پوٹینسی پر بھی کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں، آپ اگر ان کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سلیکشن آف پوٹینسی بھی ایک بہت اسینشل پارٹ ہے ہومیوپیتھی کی اسٹڈی کا۔ سلیکشن آف پوٹینسی کے بعد پھر باری آ جاتی ہے ڈوز اینڈ ریپیٹیشن کی۔ اگر پراپر ڈوزنگ نہیں ہے، ڈوز بہت بڑی آپ نے دے دی یا بہت چھوٹی دے دی، چھوٹی تو ہمارے ہاں دینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، زیادہ تر بہت بڑی اور بہت ہی خطرناک ڈوزز ہمارے ہاں دی جاتی ہیں۔ ڈوز کے اوپر ہومیوپیتھی میں پوری کتابیں اور بعض کتابوں کے اندر پورے چیپٹرز موجود ہیں۔ میں نے بھی اپنی کتاب میں اس کا پورا چیپٹر رکھا ہے ڈوز کے اوپر، اور 50 ملسیمل پوٹینسی کے حوالے سے ہری موہن چودھری کی پوری کتاب ہے 50 ملسیمل پوٹینسی ان تھیوری اینڈ پریکٹس۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کا علم اگر آپ کے پاس ہو تو تب آپ کو ہومیوپیتھی سے اچھے نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ صرف سٹیرنگ پر بیٹھ کر اگر آپ صرف سٹیرنگ پکڑ لیں اور سٹیرنگ کو گھمانا آپ یہ سمجھیں کہ یہ ڈرائیونگ ہے، یہ ڈرائیونگ نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو کلچ کا بھی پتہ ہونا چاہیے، بریک کا بھی پتہ ہونا چاہیے، ریس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، گاڑی کے بارے میں بھی معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ آپ کو ٹریفک کے قوانین اور ٹریفک کے اشاروں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ کو نقشے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، آپ کے پاس ایڈریس بھی ہونا چاہیے جہاں آپ نے پہنچنا ہے، اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ گاڑی ہے، اس کو آپ نے دریا میں یا سمندر میں نہیں ڈالنا، یہ گاڑی ہے، یہ سڑک پر چلتی ہے۔ کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے کس جگہ پر کیسے چلنا ہے، اور مختلف ٹائپس کی بیماریوں میں کیس ٹیکنگ ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، سمپٹمز کی امپورٹنس ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ کہیں مائنڈ سمٹم بہت اہم ہوتی ہیں اور کہیں مائنڈ سمٹمز بالکل بے معنی ہوتی ہیں، کہیں جنرل سمٹمز بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور کہیں جنرل سمٹمز کی بھی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں سیکھی ہیں تو آپ کو ہومیوپیتھی سے اچھے نتائج کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ صرف کوئی ایک میٹیریا میڈیکا کی کتاب اٹھا لیتے ہیں یا کسی کمپنی کا کمبینیشنز کا پمفلٹ اٹھا لیتے ہیں اور آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ اس سے بہت پیچیدہ اور بہت بڑی بیماریاں ٹھیک کر لیں گے تو یہ خام خیالی ہے۔ اب ہمارے وہ سادہ لوگ جو صرف ڈپلومہ حاصل کر لیتے ہیں اور صرف امتحان کے دنوں میں کالج جاتے ہیں اور وہاں پیپرز بھی جس طریقے سے دیتے ہیں آپ کو اچھی طرح علم ہے، زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی ہوتی، زندگی میں انہوں نے کبھی کسی اچھے ہومیوپیتھ کے پاس بیٹھ کے پریکٹس نہیں سیکھی ہوتی، ان کو کیا کامیابی حاصل ہوگی اور کیسے حاصل ہوگی؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ باندر نو سوڈ لبھی اور وہ پنساری بن کے بیٹھ گیا۔